اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ صلاۃ محمد وعلی محمد. وعجل فرجهم. دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب کے لیے. والدہ شوکت جعفری صاحب جو کافی سخت علیل ہیں، سکومے میں ہیں، اور ایک بچی ہے جو 15 برس کی ہے، کافی سخت مریض ہے، سیدہ شاہبانو. اور بہت سے اور لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے. قمر عباس جعفری صاحب جو کافی علیل ہیں، سب کے لیے 5 مرتبہ مل کے میجی پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. صلوات. وعجل فرجهم. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کیونکہ شب داری ہے اور بہت سے اور یہاں پہ اس وقت نواخوانوں کے لیے مجھے صرف ایک مقدمہ سازی کرنی ہے تاکہ میں بنیادی طور پہ ایک مجلس صاحب کے لیے سامنے پیش کروں اور اس کے بعد مصائب ہوگا. زیادہ وقت نہیں ہے. آج دن سے صبح سے چوتھا پروگرام ہے مجلس کا. یہ گلے کی بھی طرف سے نہیں اور ویسے بھی ماشاءاللہ پڑھنے والوں کی کافی تعداد ہے. خدا انشاءاللہ تعالی سب کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اور الحمدللہ بہت سے لوگ اہتمام کر کے آئے ہیں. پروردگارہ اس وقت بحرین میں، پاکستان میں کافی سخت حالات خراب ہیں. پروردگارہ سب کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، زائرین کی حفاظت فرما. خصوصاً یہ جو پاکستان میں دھرنا دیا، پروردگارہ تمام مومنین کی حفاظت فرما. بس بھی ایام جو ہے ایام عزا ہیں. یکم سفر ہو چکی ہے، محرم کا مہینہ ختم بھی ہو گیا. بہت تیزی سے وقت گزر جاتا ہے. کتنے ہی محرم گزر چکے ہیں، کتنے ہمیں معلوم نہیں. محرم اور آئیں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ اگلے سال عاشورے پہ 12ویں امام کو دیکھنا نصیب فرما. میں نے قرآن کی سورہ حجر، سورہ نمبر 15 ہے، اس کی اواخر آیات میں سے ایک آیت کا انتخاب کیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے حبیب، ہم نے آپ کو قرآن عظیم اور 7 مثانی 7 دہرائے ہوئے عطا کی. 7 من المثانی والقرآن العظیم. ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا. کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی عطا کرنے پہ خالق کو بھی ناز ہے کہ ہم نے یہ عطا کیا. ہم نے 7 دہرائے ہوئے اور آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے. 7 دہرائے، 7 مثانی. 7 کہتے ہیں 7 کو، اور دہرائے ہوئے 7 دہرائے ہوئے. اب سب فقہا نے، مفسرین نے ایک بحث کی ہے. میں نے آپ کے سامنے پہلی مجلس میں پیش کیا تھا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. کبھی بھی جب تفاسیر کی متعدد ورژن سنیں تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ کنٹرڈکشن ہے، تضاد ہے، بلکہ کوئی ظاہری تفسیر ہے، کوئی باطنی تفسیر ہے. جب ائمہ خدا کو پیش کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کے اندر تو وہ باطنی تفسیر ہوتی ہے. اور معصوم کا فرمان ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور 70 باطن ہے. باطن کا باطن یہاں تک کہ 70 ظاہر ایک ہے لیکن باطن 70 ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے باطن ہمارے پاس ہیں. اگر سمجھنا ہو تو ہم سے سمجھنا. ہم قرآن کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، قرآن کے باطن کو بھی جانتے ہیں. اب میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا، وقت نہیں ہے. آئیں ذرا دیکھتے ہیں. تو 7 مثانی 7 دہرائے ہوئے. قرآن کے اندر ایک سورہ ہے جس کی 7 آیات ہیں. سورہ فاتحہ جس کی 7 آیات ہیں. بسم اللہ سے لے کے والضالین تک 7 آیات ہیں.
اس لیے اس سورہ سے متعلق سب مفسرین، شیعہ سنی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورہ 7 مرتبہ، یہ 7 آیات ہیں 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں، اس لیے اسے 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا، دوسری مرتبہ مدینے میں نازل ہوا، اس لیے 7 آیات ہیں 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں، اس لیے اسے 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، 7 مثانی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ 7 آیاتیں ہر نماز میں کم از کم 2 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، تو اس لیے 7 آیاتیں اور 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہیں، اس لیے 7 مثانی ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ نہیں، اس کے اندر 7 ایسے الفاظ ہیں جو 2 بار آئے ہیں۔ پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بسم اللہ میں آیا، پھر کہا الحمدللہ، تو اللہ 2 مرتبہ آیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن، بسم اللہ میں آیا تھا بسم اللہ الرحمن، رحمان 2 مرتبہ آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحیم 2 مرتبہ آیا ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک، تو ایاک 2 مرتبہ آیا ہے۔ 4 میں نے آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں الفاظ جو 2 مرتبہ آئے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط 5 الفاظ ہو گئے، سب کی توجہ ہوگی میرے ساتھ، تو 5 الفاظ۔ صراط 2 مرتبہ آیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، علیہم 6 الفاظ ہو گئے، 2 مرتبہ ہے۔ کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر اور لا دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، نہ مغضوب علیہم میں سے ہو نہ ضالین میں سے ہو، تو 7 الفاظ 2 مرتبہ آئے ہیں، اس لیے اسے 7 مثانی کہا گیا۔ زیادہ وقت کیونکہ نہیں لے رہا اس لیے تیزی سے چلتا جاؤں گا، تو 7 اس کے اندر الفاظ آئے ہیں جو 2 مرتبہ دہرائے گئے ہیں، اس لیے اس کو 7 مثانی کہا گیا ہے۔ بہرحال 7 آیات ہیں جس کی وجہ سے 7 مثانی کہا گیا۔ یہ ظاہری تفسیر ہے، آئیں ذرا ایک باطنی تفسیر کو معصوم سے دیکھ لیتے ہیں۔ معصوم نے کہا کہ دیکھو 7 مثانی 7 دہرا لو تو 14 بنتے ہیں، تو اللہ نے بھی 14 معصوم بھیجے ہیں، اگر 7 کو دہراؤ تو 14 بنتے ہیں۔ اسی لیے رسول خدا نے کہا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عترت اپنے اہل بیت، تو اللہ نے بھی کہا 7 مثانی والقرآن العظیم، 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم۔ رسول خدا نے بھی کہا کہ اللہ کی کتاب اور اپنی عترت، تو وہ بھی قرآن کا، یعنی کوئی قرآن کا ہم پلہ ہو، وہی 7 مثانی ہے۔ توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی، قرآن کا ہم پلہ ہو تو 7 دہرائے ہوئے قرآن کا ہم پلہ ہے۔ رسول خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں بنا رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا میں چھوڑے جا رہا ہوں، بنانا خدا کا کام ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو بنانا میرا کام ہے، اللہ نے کہا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بنانا میرا کام ہے، انی جاعلک للناس اماما، ہر جگہ اللہ نے کہا کہ بنانا میرا کام ہے۔ رسول خدا نے کہا انی تارکون، میں چھوڑے جا رہا ہوں، تو 7 دہرائے ہوئے قرآن کا ہم پلہ ہیں، جس کے لیے اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ جو 14 ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں، یہ جو قرآن کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر الفاظ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اگر صراط المستقیم کہیں تو صراط میں 4 حروف ہیں، المستقیم میں 8 ہیں، 8 اور 4 مل کے 12 بنتے ہیں، اور اگر الصراط المستقیم مانے تو 14 بن جاتے ہیں، تو صراط مستقیم 12 اور 14 کے راستے کا نام ہے۔ اگر صراط مستقیم میں 12 اور 14 نہ ملے سمجھ لیں پھر صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم میں 12 اور 14 تلاش کرتے چلے جائیے گا، اگر توجہ ہے سب کے لوگوں کی میرے ساتھ، تو کہا صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان کا راستہ جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، انعمت والے ہیں، جو انعمت والے ہیں وہ صراط مستقیم ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر جن پہ انعمت ہے، مغضوب نہیں جن پہ اللہ کا غضب ہے، یہ جو ضالین ہیں وہ نہیں، جن پہ انعمت ہے، انعمت ہے۔ ذرا انعمت کے حروف کو دیکھ لیجئے، الف نون عین میم تے 5 بنتے ہیں، انعمت کے حروف بھی 5 ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں انعمت کے حروف 5 کس کے لیے ہیں۔ انعمت کا الف امامت کے لیے ہے، نون نبوت کے لیے ہے، عین عدل کے لیے ہے، میم معاد کے لیے ہے، تے توحید کے لیے ہے۔
تو یہ انعمتا کا راستہ ہے جس کے اندر 5 حروف ہیں. اب آپ کہیں گے کہ اب تک سنتے آئے تھے توحید پہلے ہے, یا انعمتا کے اندر توحید آخر میں. کہا نہیں, دیکھو اگر توحید بھی سمجھنی ہو تو امام وقت سے سمجھنا, کسی اور سے نہ سمجھنا. توحید سمجھانے بیٹھے گا نہ جانے کیا سمجھا جائے. تو جتنا بھی نظام ہے یہ سارا سمجھ لو, یہ 5 کے گرد گھوم رہا ہے. 12 اور 14 کے صراط کو صراط مستقیم کہا گیا ہے کہ جو 5 عقائد کے چاروں طرف گھوم رہا ہوگا یہ ہے انعمت علیہم. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو 7 دہرائے ہوئے ہیں اور قرآن عظیم ہم نے آپ کو عطا کیا ہے. آئے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے 14 معصومین انتخاب کیے ہیں یہ 7 دہرائے ہوئے ہیں. آیا یہ 7 دہرائے ہوئے ہیں یہ کچھ اور ہیں؟ آئے ذرا دیکھ لیتے ہیں. تو آئیں دیکھیں, پہلے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کے بعد پہلے محمد ہیں, 5ویں امام ہیں, 9ویں امام ہیں, 12ویں امام ہیں. دیکھتے جائیے گا دہرائے ہوئے ہیں یا نہیں. تو پہلے ہم نے دیکھ لیے دہرائے ہوئے. دوسرے ہیں علی, پہلے امام علی ہیں, چوتھے علی ہیں, 8ویں علی ہیں, 10ویں علی ہیں. تو دہرائے ہوئے تو اب تک تو چل رہے ہیں. تو 2 میں نے بتائے ہیں, 7 دہرائے ہوئے ہونے چاہیے. تو 2 میں نے بتا دیے ہیں. تیسرے جناب فاطمہ وہ 1 ہے. پھر ہے حسن, دوسرے حسن ہیں, 11ویں حسن ہے. پھر حسین 1, تو 5 ہوگا جو دہرائے ہوئے ہیں. 2 اور تلاش کرو, 1 ہے جعفر, دوسرے ہے موسیٰ. بس 7 دہرائے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا کہ دیکھ لو میں نے 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. اب 7 ہے جو دہرائے گئے ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے, جو قرآن کا ہم پلہ ہے. کوئی قرآن سامت ہے, کوئی قرآن ناچے گا. میں پچھلی مجلس سے متصل ہو رہا ہوں, اللہ کا سب کے سب ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. اللہ نے کہا میں نے 7 دہرائے ہوئے عطا کیے ہیں, کوئی اور راستہ نہیں ہے. رسول خدا نے کہا تھا جب پوچھا گیا یا رسول خدا آپ کے اوصیہ کامل اوصیہ, آپ کے وصی کتنے ہوں گے, کتنے خلیفہ ہوں گے؟ کہا 12 رجلن, 12 مرد ہوں گے. تو کوئی خیبر میں مرد ہو؟ لَأَعْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا. 12 رجلن, تو کوئی مرد ایسے ہوں جو 12 ہوں. کہا کہ یا رسول اللہ قرآن کے اندر کہا کہ وَبَعَثْنَا فِيهِمْ 12 نقیبا, ہم نے ان میں 12 نقیب بھیجے ہیں. 5واں سورہ 12ویں آیت, 5واں سورہ 12ویں. نہ 5 کو بھولیں گے نہ 12 کو بھولیں گے. تو کہ ہر نبی کے ہمیشہ 12 وصی رہے ہیں. کہ جناب موسیٰ کے 12 تھے, جناب عیسیٰ کے 12 تھے, جناب ختم مرتبت کے 12. اب اگر کوئی 12 کے علاوہ کچھ اور کہے تو کہ وہ دلیل لے کے آئے. اگر کوئی اور عدد پیش کرے گا تو دلیل اس کو چاہیے, ہمیں دلیل نہیں چاہیے, کیونکہ ہر نبی کے اللہ نے 12 اوصیاء بھیجے ہیں. تو قرآن کے اندر آ گیا ہے کہ 12 نقیب ہیں, 12 اوصیاء ہیں, 12 خلیفہ ہیں. پیغمبر نے صحیح بخاری کے اندر ہے, صحیح بخاری میں ہے, اس مقام پہ بالکل صحیح ہے. تو صحیح بخاری کے اندر 1 ہے, اور صحیح مسلم کے اندر وہاں پہ 7 حدیث ہیں. وہاں پہ کہا کہ 12 خلیفتن, 12 خلیفہ, 12 امیرن, 12 امیر ہیں. 12 رجلن, 12 مرد ہیں. کہا کہ اس امت کا امر تب تک تمام نہیں ہوگا جب تک ان میں 12 امام نہ آ جائیں. جامع ترمذی میں ہر جگہ پہ ہے تو کہا 12 ہے. تو حضرات میں نے آپ سے یہی کہا کہ 12 اور 14 کو ذہن میں رکھیے گا. سوائے ہمارے مکتب اہل بیت کے کوئی اور ایسا راستہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو 12 کہلواتے ہو. تعداد کچھ نہ کچھ اور بتائیں گے, لیکن سوائے مکتب اہل بیت کے کہ جہاں پہ 12 ہیں. پتہ نہیں بات واضح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. صرف ہمارا ایک واحد مکتب ہے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے, کہ جو 12 اماموں کے ماننے والے ہیں. 12 اماموں کے ماننے والے ہیں. تو 12 نقیبہ 12 امامہ, ہم 12 کہلاتے ہیں. اور کہیں پہ بھی چلے جائیے گا عادات کچھ اور ملیں گے. مجھ سے نہ کہلوائیے, خود پہنچ جائیے گا. تو عادات کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اور ملتے چلے جائیں گے, لیکن صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جہاں پہ 12 کا عدد آیا ہے. رسول خدا نے 12 کہا تھا. پوری کتاب لکھ لی جلال الدین سیوطی, جن کو سب سے بڑا مورخ بھی کہا جاتا ہے, ان کی تفسیر بھی ہے اور بے انتہا کی کتابیں ہیں, حدیث پہ کتابیں ہیں. انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے. سب سے زیادہ اہل سنت کی کتابیں انہی کی ہیں, 600 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. ادب پہ ان کی کتاب ہے, تفسیر پہ ہے, حدیث پہ ہے, تاریخ پہ, ہر موضوع پہ کتاب ہے ان کی. انہوں نے کتاب لکھی تاریخ الخلفاء, کتاب کا نام ہے تاریخ الخلفاء.
اور اسی حدیث کو عنوان قرار دیا کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے، اور ان کی پوری کتاب کے اندر جو پوری انہوں نے خلفاء کی تاریخ پہ لکھی ہے، بس ایک ہی پریشانی نظر آتی ہے. پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے مجھے نہیں معلوم. پوری کتاب میں صرف ایک پریشانی نظر آتی ہے کہ 12 کی تعداد پوری کیسے ہو. وہ کہتے ہیں کہ کوشش یہ کرو کہ پہلے 4 کو مان لو، اس کے بعد بنو امیہ کے مان لو، کا پھر 12 پورے نہیں ہوتے. نہیں پہنچ رہے یا نہیں پہنچ رہے. پھر وہ کہتے ہیں اگر بنو عباس کو مان لو تو 12 سے بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، جلال الدین سیوطی جن کو کہا جاتا ہے لیسٹ پریجوڈس، سب سے جو کم متعصب ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ کہیں سے 12 کی تعداد پوری کر دوں. تو انہوں نے کہا اس کو مان لو، اس کو مان لو، اس کو مان لو، اس کو مان لو، اس کے بعد 12 پورے نہیں ہو سکے. انہوں نے کہا کچھ میں نے بتا دی، باقی اللہ پورے کر لے گا. اور یہ کہ بہت زیادہ قدیم ہی نہیں ہے، 911 ہجری کے اندر بھی 400-500 سال پہلے وہ سب جگہ پہ پریشان ہے. 911 ہجری میں ان کا انتقال ہو. وہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ 12 والا حل نہیں ہوتا، یا پھر 12 ہمارے مان لو، ہمارے علاوہ کسی کے پاس 12 کی تعداد پوری نہیں ہوتی ہے، یا ہمارے مان لو، یا اگر اپنی تعداد بتاؤ گے تو پھر وہ 12 پورے نہیں ہوں گے جو پیغمبر نے بتایا ہے. کیونکہ پیغمبر اسلام نے غدیر خم کے میدان میں کہا کہ اولہم علی و آخرہم مہدی، کہ پہلے کا نام علی ہے، آخری کا نام مہدی ہے. اس لیے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی 12ویں کو مہدی مانتے لیکن بیچ کی تعداد نہیں بتا. اب بیچ میں کہاں جاتے رہیں گے، دھکے کھاتے رہیں گے جب تک کہ ان 12 کی تعداد پہ نہیں آئیں گے، ان 12 کی ترتیب پہ نہیں آئیں گے. یہاں تک کہ ان کو مجبوراً انکار کرنا پڑا. انہوں نے کہا کہ یہ کہہ لو کہ 12ویں کا کیا ہوگا، کس طرح سے ولادت ہوگی، کچھ معلوم نہیں ہے. اگر یہ مانا کہ وہ 12ویں وہی ہیں جو شیعوں نے مانے ہیں تو پہلے 11 کو ماننا پڑے گا. حضرت یہاں پہ ایک جملہ پیش کروں گا. علامہ اقبال لاہور میں ایک بہت بڑے عالم دین کے منتقل ہوئے اور وہیں پہ رہے. سید علی حائری کے نام سے بہت مشہور معروف عالم دین تھے. ان کی تفسیر بھی ہے، بہت زیادہ کتابیں بھی ہیں، اور لاہور کے اندر ان کا بہت ایک زمانے میں چرچا رہا. یعنی تقسیم ہند سے پہلے علامہ اقبال علماء سے کافی زیادہ متنفر تھے، اور ان کے اشعار آپ نے دیکھے دین ملا فی سبیل اللہ فساد، یہ سارے کے سارے اس دور سے پہلے جب وہ علامہ حائری سے متاثر نہیں ہوئے تھے. ان کو کسی آدمی نے کہا کہ آؤ چلو ایک مجلس میں لے کے چلتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، میں علماء سے کوئی بالکل بھی شوق نہیں رکھتا آشنائی کا. انہوں نے کہا نہیں، یہ وہ اس قسم کے ملا نہیں ہے. عالم دین نے ایک مرتبہ چلیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے. انہوں نے کہا میں دور بیٹھوں گا، مجلس سے سن کے وہیں سے واپس آ جاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک رقعہ انہوں نے لکھ کے، جو آنے والے تھے وہ شیعہ تھے، انہوں نے فوراً رقعہ لکھ کے بھیج دیا علامہ سید علی حائری کو. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی مجلس میں ڈاکٹر محمد اقبال موجود ہے. اس زمانے میں یہی ان کی شہرت تھی. کہا کہ بھی کیا ہوگا، کہا بھئی موجود ہے. انہوں نے پوری کی پوری ایک پوری 1.5 گھنٹے کی تقریر کی فلسفہ مغرب کی، مغربی فلسفے کی رد میں. مجھ میں کیا توجہ ہو، میں جانتا ہوں رات کافی ہو چکی ہے، میں ایک علمی بحث نہیں شروع کرنا چاہتا ہوں، اگر توجہ رکھیں گے. مغربی فلسفے کی رد میں 1.5 گھنٹہ تقریر کی. علامہ اقبال نے کہا کہ میری پوری زندگی کی محنت اور میری پی ایچ ڈی ہر چیز کو 1.5 گھنٹے میں اس نے ضائع کر دیا. کہ پوری کی پوری زندگی کی محنت، سوئٹزرلینڈ میں پڑھا، لندن گیا، ہر جگہ گیا، جو کچھ تھا، جرمنی کی پی ایچ ڈی، ہر جگہ سب کچھ 1.5 گھنٹے میں اس آدمی نے ختم کر دیا. یہ کون ہے؟ کہ میں نے کہا تھا نا ملا اور ہے. کہ اہل بیت کے ماننے والے آئے، آ کے ملے اور سننا شروع کیا. اس کے بعد ہم سے متاثر ہونے لگے. اس کے بعد پھر جتنا کچھ کہا انہوں نے دین سے متعلق، اور جو کچھ لکھا انہوں نے کہ اگر جتنا بھی کچھ ہے اگر دین سے جدا کر دیا جائے تو پھر وہاں پہ جو کچھ بھی ہے چنگیزی رہ جاتی ہے. جدا ہو دین سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. علامہ اقبال نے پھر لکھا، وہ علامہ حائری سے متاثر ہونے کے بعد لکھا. تو جس بات کی وجہ سے میں نے آپ کو پورے کی پوری یہ تمہید باندھی ایک جملے کے لیے، علامہ حائری کے پاس آنے جانے لگے. یہاں تک کہ کہا کہ آگا یہ سمجھ میں نہیں آتا، آپ لوگ 12 اماموں کو مانتے ہیں، 12واں غیبت میں ہے بڑی طولانی مدت سے. کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. کہ پہلے 11 کو سمجھ لو، 12واں خود سمجھ میں آ جائے گا. علامہ حائری نے کہا کہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب پہلے 11 کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر پہلے 11 سمجھ میں آ گئے تو 12ویں کا انکار نہیں کریں گے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. کچھ دن کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے چلے گئے، پھر دوبارہ واپس آئے. پھر ایک مرتبہ ایک نظم لکھی، کبھی اے حقیقت منتظر نظرات. یہ علامہ اقبال نے اس مقام پہ لکھی اور آنے کے بعد کہا کہ آغا آپ نے اس وقت مجھے چیلنج کیا تھا کہ پہلے 11 کو سمجھ لو،
پہلے 11 پہ غور کرتا رہا، اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو پہلے 11 کو سمجھ لے گا 12ویں کا انکار نہیں کر سکتا. اور فرمایا آپ نے کہ جو پہلے 11 کو مان لے گا، سمجھ لے گا، وہ 12ویں کا انکار نہیں کر سکتا. تو حضرات ہم 12 کی ترتیب سوائے ہمارے اور کسی کے پاس نہیں ہے. ہم ایک ایسے 12ویں کے ماننے والے ہیں کہ جس نے پورے کے پورے نظام شمسی کو اس طرح سے چلایا ہوا ہے کہ اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو یہ نظام شمسی سورج کے گرد نہیں، 12ویں امام کے گرد طواف کرتا. یہ ساری کی ساری کائنات عشق ولایت سے محمد و آل محمد میں دیوانی ہو چکی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے تو چاند جو ہے زمین کا طواف کر رہا ہے، زمین سورج کا، سورج بھی رکا ہوا نہیں ہے. یہ سارا نظام شمسی طواف کر رہا ہے. یہ عشق امام زمانہ میں دیوانہ ہو چکا ہے. اسی لیے سارا کا سارا نظام شمسی طواف کے اندر ہے. تو حضرات یہ نظام شمسی جس کا طواف کر رہا ہے اسے مہدی منتظر کہا جاتا ہے. ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں. اللہ نے اسی لیے کہا کہ 12 اور 14 کے نظام کو ذہن میں رکھیے گا. حضرات یہ پوری کی پوری میں نے آپ کو اس لیے تاکہ آج جتنی زیادہ آپ کی وابستگی ہوگی 12 امام علیہ السلام سے، جتنا زیادہ امام زمانی بن سکیں گے، یاد رکھیے گا اتنا ہی زیادہ امام سے بھی قریب ہوں گے، وقت ظہور سے بھی قریب ہوں گے اور دشمنوں پہ بھی غلبہ پائیں گے. آج جتنے لوگوں کو آج صرف ایک ڈر ہے، یہ کس مہدی کی باتیں کرتے ہیں، کون؟ اور آج چلے جائیے کہیں پہ بھی چلے جائیے، اب ذہن میں ایک نقشہ بنا کے رکھیے گا کہ جس شاعر نے رکھا ہے میرے خیال میں اس نے بہت ہی زبردست طریقے سے پس منظر ذہن میں رکھا ہے، اور اس نے یہ شعر کہا ہے کہ مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید. مرحب کون تھا؟ مرحب یہودی تھا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. سعودیوں یہودیوں کو ذہن میں رکھیے گا. مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے. ساری دنیا اسی لیے پریشان ہے. مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے. جو ہر چیز کا آگے بدلہ لیں گے، پوری کی پوری کائنات ہر چیز گواہی دے گی کہ یہی وارث ہے. خانہ کعبہ خود بخود کشش کے ساتھ کہے گا، جس طرح سے چوتھے امام کے لیے حجر اسود نے گواہی دی تھی. جب ایک مرتبہ جب امام حضرت محمد حنفیہ کو کہا کہ کیا بات ہے چچا، آپ نے کیا امامت کا دعویٰ کیا؟ کہا میں آپ کے ہوتے ہوئے دعویٰ کر سکتا ہوں. کہا کہ لوگ کہتے ہیں، کہا کہ آپ بتا دیجئے، لوگوں کو واضح کر دیجئے. کہ چچا آئیے میرے ساتھ چلیے، جس کے لیے حجر اسود گواہی دے گا وہی امام وقت ہے. کہ چچا پہلے آپ جائیے، جا کے گواہی مانگیے. جناب محمد حنفیہ گئے، جا کے بوسہ دیا، علی کے بیٹے تھے. جانے کے بعد بوسہ دیا اور پیار کرنے کے بعد اتر گئے. کہا چچا بس، کہ چچا بس. کہا آپ بتائیے ذرا ساری کی ساری دنیا کو. جناب محمد حنفیہ نے کہا متوجہ ہو جاؤ، یہ علی ابن حسین ہے. جناب محمد حنفیہ گئے، جانے کے بعد حجر اسود کا بوسہ دیا. ایک مرتبہ سارے مجمع نے سنا، حجر اسود نے آواز دی، کہا سلام و حجت خدا. اب ایک مرتبہ امام مخاطبوں کا سمجھ گئے، جس کی حجر اسود گواہی دے وہ حجت خدا ہے. حضرات یہ اگر بات واضح ہو جائے کہ اسی طرح سے 12ویں امام علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ سے گواہی کی آواز آئے گی. ہر چیز گواہی دے گی، ہر چیز، ہر جگہ پہ. جب ایک مرتبہ بعد امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، پوری کائنات گواہی دے رہی ہوگی میرا وارث آ گیا. نجف سے آواز آئے گی، یہی 12واں ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین آواز دیں گے، بیٹا لبیک، یہ ذوالفقار نازل مجھ پہ ہوئی تھی، تیرے لیے تھی. ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہوں گی، ہر ذریع مقدس سے آواز آئے گی. کوئی نہ کوئی حضرت عباس کی شکل میں سامنے آئے گا. یہ جو الفاظ ہیں نا روایات کے کہ خود سے حضرت عباس و حضرت علی اکبر علیہ السلام، ہم رجعت کے قائل ہیں. شیعہ اسے کہا جاتا ہے جو رجعت پہ یقین رکھتا ہو کہ ائمہ علیہ السلام کی رجعت ہے، جہاں پہ سب تشریف لائیں گے. مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ تمام ہو رہا ہے حضرات، جس کے اندر ہمارا اعتقاد ہے، ہم رجعت کے یقین رکھتے ہیں. اسی لیے ہم زیارت وارثہ میں جملہ پڑھتے ہیں، وَبِإِيَابِكُمْ مُوقِنٌ، میں آپ کے اوپر، میں مومن ہوں، آپ پہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن آپ کے ایابکم، پلٹنے پہ، واپس آنے پہ یقین رکھتا ہوں. ہم یقین رکھتے ہیں کہ سب آئیں گے. اور روایت کے الفاظ ہیں سب سے پہلے سید الشہداء تشریف لائیں گے. کہا کیوں؟ کہ جو سب سے مظلوم ہے وہ سب سے پہلے آئے گا. کہا 500 سال حکومت کریں گے،
مولا کتنی مظلومیت ہے. کہ بارہویں علیہ السلام کے جو میں تمہید باندھ رہا ہوں ایک آپ کے لیے جو پورا کا پورا، تاکہ اگر میں واضح کر سکوں، اور مصائب چند جملے پیش کروں گا کیونکہ پوری رات خوانی ہے. اگر آپ لوگ برداشت کریں گے تو پھر آگے بڑھوں گا. زیادہ سخت مصائب نہیں کیونکہ بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں. الفاظ سخت ہوں گے لیکن روایت کے الفاظ ہیں. 12ویں امام علیہ السلام ظہور کریں گے خانہ کعبہ سے، اسی لیے امام العصر کہا جاتا ہے، حجت خدا کہا جاتا ہے. ظہور ہوگا عصر کے وقت خانہ کعبہ میں، اور جب ظہور فرما لیں گے تو روز عاشور ہوگا، عاشورے کے دن. روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ ایک مرتبہ غلاف خانہ کعبہ کو پکڑیں گے اور ایک جملہ کہیں گے کہ پروردگارا میری پھپھیوں کو رونے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. جب بھی میری پھپھیاں روتی تھی تو ان کو تازیانے مار کے چپ کرا دیا جاتا تھا. پروردگار، زیارت تنہائی کے الفاظ ہیں، کوئی شک نہ کرے. کہا کہ پروردگارا اب میں صبح و شام گریا کروں گا. پھر الفاظ یہ ہیں کہ اگر میرے آنسو خشک ہو گئے نا تو فبدل الدموع دما، تو پھر میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا. مولا بہت آپ کے سخت الفاظ ہیں. کہا اگر آنسو خشک ہو گئے تو پھر میں خون کے آنسو بہاؤں گا. بس بھائی کیونکہ مجھے کہا گیا تھا محدود قد رکھنا ہے، مجھے میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جملے میں پیش کروں گا، مصائب پڑھوں گا، میں بھی تمہید باندھ رہا ہوں، مصائب تھوڑے سے سخت ہوں گے. پروردگارہ کون ہے؟ کہ یہ حجت خدا ہے. ظہور کریں گے. روایت کے الفاظ ہیں کہ امام زمانہ غلاف خانہ کعبہ پکڑ کے قسم کھا کے کہیں گے پروردگارہ میں صبح و شام گریا کروں گا، اب میں صبح و شام گریا کروں گا، اور گریے کو بند نہیں کروں گا جب تک کہ خون حسین کا بدلہ نہ لے لوں. بعض روایات کے اندر ہے کہ جس نے ظلم کیا اس کو قبر سے دوبارہ اٹھائیں گے اور ایک مرتبہ کہیں گے تو نے کیا جرم کیا تھا. کہا کہ پھر ایک ایک مجرم اپنا جرم بتائے گا، کہے گا میں نے انگلی کو کاٹا تھا. بجدل کے الفاظ ہیں، کہا میں نے انگلی کو کاٹا تھا. کہا کہ ملعون تو نے انگلی کو کیوں کاٹا تھا؟ کہا کہ میں انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا، اتر نہیں رہی تھی، میں نے اس لیے انگلی کو کاٹ دیا تھا. اللہ اکبر. مولا کتنا مصائب آپ کا، بڑے سخت الفاظ ہیں. پھر امام زمانہ کا ایک مرتبہ مکے سے چلیں گے، پہلے مدینے آئیں گے، اپنی داد زہرا کی قبر بتائیں گے. کا قبریں بتانے کے بعد ایک مرتبہ جب مدینے سے چلیں گے نا تو روایت کے الفاظ ہیں، خلاصہ کر رہا ہوں بس میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا. روایت کے الفاظ ہیں جب مدینے سے چلیں گے نا تو پہلے نجف نہیں آئیں گے، پہلے کاظمین نہیں جائیں گے، پہلے مشہد نہیں جائیں گے، سامرہ نہیں جائیں گے، کاظمین کسی جگہ پہ نہیں، شام نہیں، سب سے پہلے کربلا معلیٰ آئیں گے. مولا کربلا کیوں آئیں گے؟ کہ سب سے زیادہ مظلوم امام کربلا میں کا سب سے پہلے وہاں پہ آئیں گے. روایت کے الفاظ ہے کہ ایک مرتبہ ذریعہ مقدس کے سامنے کھڑے ہوں گے، مولا کے سارے ماننے والے شیعہ کھڑے ہوں کے گریہ کر رہے ہوں گے. ایک مرتبہ اعجاز سے معجزے سے ذریعہ مقدس میں داخل ہوں گے، دروازہ نہیں کھلائیں گے، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بلند کریں گے، دونوں ہاتھ بلند کریں گے، ذریعہ مقدس سے قبر مطہر میں ڈالیں گے. کا قبر کے اندر دونوں ہاتھ ڈال دیں گے. روایت کے الفاظ ہیں ایک مرتبہ دونوں ہاتھ قبر مطہر میں ڈالیں گے، جیسے قبر میں ہاتھ ڈالیں گے نا ایک مرتبہ ننھا سا لاشا نکالیں گے. روایت کے الفاظ ایک ننھا سا لاشا نکالیں گے، قبر مطہر سے ایک ننھا سا لاشا اٹھا کے نکال کے پھر رونے والوں کو مخاطب کریں گے، سوال کریں گے. سوال سنیں گے، رونے والوں سوال سنو 12ویں امام کا. مولا کہیں گے اور رونے والوں مجھے اتنا بتا اس بچے کا کیا جرم تھا؟ مولا پہلا سوال کریں گے، کہیں گے رونے والوں مجھے بتا بچے کا کیا جرم تھا؟ کہ اس بچے نے تو کچھ جرم نہیں کیا تھا، یہ تو لڑنے نہیں گیا تھا، تم دوسروں سے متعلق تو کہہ دیتے تھے یہ جنگ کے لیے آئے تھے، اس بچے کا کیا جرم تھا؟ بس میں دو جملے سنیے گا. امام حسین علیہ السلام نے بھی ناقہ صالح کا وعدہ دیا تھا کہ دیکھو میرا یہ بچہ حضرت صالح کی اونٹنی کے بچے سے زیادہ مقام رکھتا ہے. کہ جب اس بچے نے جا کے پہاڑ پہ چڑھ کے بددعا کی تھی نا کہ پروردگارہ انہوں نے میری ماں کو مار دیا ہے، اللہ نے پوری امت پہ عذاب نازل کر دیا حضرت صالح کی کہ اس میرے بچے کا مقام زیادہ ہے، اس کا اگر خون میں خدا کی بارگاہ میں کہوں کہ پروردگارہ اس بچے کا کیا قصور تھا. اجرکم اللہ. جملے سنیے گا سید الشہداء کے. امام زمانہ کہیں گے اے میرے جد حسین اب میں آپ پہ صبح شام گریا کروں گا. پھر ایک ایک عضو کو یاد کر کے سلام کرتے ہیں. جملوں کو سنیے گا، ایک ایک اعضاء کو، میں نے آج شام بھی کہا تھا نا ایک جملہ، پہلے کہیں گے کٹے ہوئے گلے پہ سلام، مخزن امامت پہ سلام، پھر دوسرے الفاظ کا ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ سلام،
مولا کتنے سخت الفاظ ہیں آپ کے. کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ سلام. کہ میرے جد حسین اس لحظے پہ سلام. شمر جالسن علی صدرک, جب شمر سینے پہ سوار تھا, آخذن بلحیتک, آپ کی ریشے مبارک کو پکڑ رکھا تھا, جب خنجر چل رہا تھا میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی. اجرکم اللہ, مجھے شہادت کے مصائب نہیں پڑھنا. جناب زینب کبریٰ کہتی ہے ایک مرتبہ میں نے دیکھا میدان کربلا میں زلزلہ سا آ رہا تھا, مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھایا, روتی ہوئی باہر نکلی. ایک مرتبہ دیکھا چاروں طرف سے لوگوں نے ایک آدمی کو گھیرے میں لے رکھا تھا, جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مار رہا تھا, جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مار رہا تھا, جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار کا وار کر رہا تھا, جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر مار رہا تھا. میں نے ایک مرتبہ دیکھا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان. میں نے سوال کیا انت اخی, کیا تو ہی میرا ماجا حسین ہے؟ اس لحظے میں بھی امام حسین علیہ السلام نے کہا یا زینب ارجعی الی الخیام, او بی بی خیمے میں واپس چلی جاؤ, آپ سے برداشت نہیں ہوگا جب شمر میرے سر سے امامہ اتارے گا. اجرکم اللہ, کہ بی بی جب شمر سر سے امامہ اتارے گا, جب ان بالوں میں ہاتھ ڈالے گا. اجرکم اللہ, میں نے تمام کر دیا, بس میں 2 جملے سن لیجیے. ایک ایسا لحظہ آیا, میں شہادت کے الفاظ نہیں پڑھنا چاہتا تھا لیکن کیا کروں, میں نے شروع کیا. 2 جملے سن لیجیے گا. ایک ایسا لحظہ آیا, سارے انبیاء کی ارواح میدان کربلا میں آ گئیں. سارے انبیاء کی اولیاء اوصیاء سب کے سب ارواح میدان کربلا میں پہنچ گئیں. جناب خاتون جنت میدان کربلا میں ہیں, جناب ختمی مرتبت کربلا میں ہیں, امیر المومنین کربلا میں. جب ایک مرتبہ پہلا خنجر چلا نا, جناب آدم نے کہا یا رسول خدا مجھے معاف کر دیجئے گا, میں نہیں دیکھ پاؤں گا, میں حسین کی شہادت کو نہیں دیکھ سکتا. دوسرا خنجر چلا, جناب نوح نے کہا یا رسول خدا میں بھی معذرت چاہتا ہوں, اس سے آگے میں نہیں دیکھ سکتا. بس ایک مرتبہ تیسرا خنجر چلنا تھا, خلیل خدا نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو اسماعیل کے جب گلے میں چھری رکھی تھی تو آنکھوں میں پٹی باندھ لی تھی, بس اس سے آگے آپ جانے اور حسین جانے. ایک ایسا وقت آیا کہ جناب ختمی مرتبت نے خود کہا علی اب آپ جانے اور زہرا جانے, میں نہیں دیکھ سکتا. ایک ایسا وقت آیا علی مرتضیٰ نے کہا زہرا اب آپ جانے اور حسین جانے, اس سے آگے میں بھی نہیں دیکھ سکتا. اے کاش کے جناب سیدہ نہ دیکھتی, لیکن روایت کے الفاظ بی بی آگے بڑھی, اپنے برقعے کا دامن پھیلایا, سر مبارک کے نیچے رکھا, ہاتھوں کو خنجر کے نیچے. جب عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا نا کہ شمر تو نے خنجر کو تیز کیوں نہیں کیا تھا, کہا نہیں عبید اللہ خنجر تیز تھا. کہا پھر کیا بات ہے اتنی ضربتیں کیوں لگی؟ کہا جب بھی میں ضربت چلاتا تھا کسی بی بی کے ہاتھ آ جاتے تھے, وہ کہتی تھی شمر تو بھی اولاد والا ہے, شمر تجھے تیری اولاد کا واسطہ. اجرکم اللہ نے تمام کر دیا. بس ایک لحظہ آیا کہ ایک مرتبہ ساری بیبیاں خیمے سے باہر نکل گئی. زیارت نحیہ کے الفاظ ہیں کہ اپنے سروں کو پیٹتی جاتی تھی, اپنے چہروں کو ماتم کرتی جاتی تھی. سب بیبیاں باہر نکل آئیں. 5ویں امام سے پوچھا گیا کہ مولا سب کے سب لوگوں نے بتایا ہے کہ سید الشہداء جس زلجنہ پہ سوار تھے نا, جب گھوڑے سے گر گئے تو وہ زلجنہ مولا کا طواف کرتا جاتا تھا, بلند آواز سے روتا جاتا تھا اور مولا کو کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا. خدا کی قسم یہ 5ویں امام کے الفاظ نہ ہوتے تو کوئی بتا نہیں سکتا تھا کہ زلجنہ کیا کہہ رہا تھا. 5ویں امام سے پوچھا کہ مولا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ وہ زلجنہ کہہ رہا تھا مولا ایک مرتبہ ہمت کر کے میرے پشت پہ سوار ہو جائے, میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر آپ کو نہیں لگے گا. اجرکم اللہ. کہ وہ زلجنہ بار بار کہتا تھا مولا ایک مرتبہ میری پشت پہ سوار ہو جائے. کہ پھر کیا کہا؟ اس نے کہا واہ ہو اس امت پہ جس نے اپنے نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا. 5ویں فرماتے ہیں وہی زلجنہ پھر ایک مرتبہ فوراً خیام کی طرف آیا.
کہا کہ بیویوں کیسے پتا چلا شہادت ہو گئی ہے؟ کہا زین لٹکی ہوئی تھی، باگیں کٹی ہوئی تھی، سب بیویاں دیکھ کے پہچان گئے سید الشہداء اترے نہیں ہیں، گرے ہیں۔ میں اس سے زیادہ الفاظ نہیں پیش کر سکتا۔ کوئی کسی بیٹی کو نہ بتائے کہ بابا کس طرح سے گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا۔ لیکن روایت کے الفاظ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بی بی آگے بڑھی، نام سکینہ لکھا ہے، پوچھا یا جواد حل ابی ام قتلت شانا، اے ذوالجلال جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے نا بڑے پیاسے تھے، بس اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا دیا گیا تھا یا پیاسا ذبح کیا گیا ہے؟ میں کہوں گا بی بی اپنی پیاس آپ کو یاد نہیں ہے، اپنے بابا پہ کتنی آپ کو شدت سے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بھی میں اتنی تفصیل سے نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا۔ پروردگار آئیں بھی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، میں ہمیشہ واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں، پروردگارا میں گواہی دیتا ہوں یہ جتنے یہاں جوان موجود ہیں، جتنے بزرگ موجود ہیں، جس طرح سے گریہ کر رہے ہیں، اے بار امام مولا میں آپ سے وعدہ کر کے کہتا ہوں اگر یہ جوان کربلا میں ہوتے نا تو جناب سکینہ کو تماچے نہ لگتے، اگر ہمارے بچے بچیاں ہوتے یہ اپنے رخسار پیش کر دیتے، کہتے شمر ہمارے رخسار حاضر ہے، یہ حسین کی یتیمہ ہے، خبردار ہاتھ نہ بلند کرنا۔ اے مولا صاحب الزمان میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہم سب کے سب اگر آپ ظہور کریں تو آپ کے قدموں میں اپنی آنکھیں رکھیں گے، ہم آپ کے راستے میں اپنے چہرے بچھا دیں گے مولا۔ میں خطابت نہیں کر رہا، قسم کھا کے کہتا ہوں خود سے مولا کے قدموں کے بوسے دوں گا، اپنی پریشانی کو رخسار رکھ دوں گا، مولا سب حاضر ہیں۔ مولا قسم کھا کے کہتا ہوں بہت سے لوگ برداشت نہیں کریں، مجھے اشارے کریں روک دیں، دو جملے پیش کروں آپ کے سامنے، آپ ذرا دعا کریں گے، آئیں ذرا مولا کو بلائیں گے۔ صاحب الزمان وہ ہیں، ہم سب ان کی رعیت ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، آئیں ذرا ایک مرتبہ درخواست کریں مولا ایک نظر کرم ہم پہ کر دے، ذرا مولا کچھ دیر کے لیے کربلا سے تشریف لائیے۔ آج آپ سارے زائرین کا استقبال کریں نا، مولا خود سے استقبال کرتے ہیں، جو بھی کربلا جاتا ہے مولا خود استقبال کرتے ہیں، اے میرے جد کے عزادارو میں استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ آئیں ذرا کیا کہیں گے؟ مولا آج آپ کو ایک واسطہ دیتے ہیں، مولا اس واسطے کو کبھی رد نہیں کرتے۔ دو ماں بیٹا میں عجیب و غریب نسبت ہے، جناب سیدہ میں اور امام حسین میں، دونوں میں عجیب نسبت ہے، دونوں کی پسلیاں دونوں کا پہلو شکست، کیسے پیش کروں آپ کے سامنے، نہیں پڑھ سکتا، الفاظ سخت ہے، دونوں کی پسلیاں ٹوٹی، ایک فرق کے ساتھ، ماں کی پسلیاں جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان میں ٹوٹی ہیں، اور بیٹے کی پسلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے۔ پروردگارہ ایک واسطہ لے کے آئے ہیں، آئے امام زمانہ کو واسطہ دیں گے، مولا اس واسطے کو رد نہیں کرتے ہیں۔ صاحب الزمان آپ کو واسطہ ان مار بیٹے کا، آپ کی دادی زہرا کا، آپ کے جد حسین کا، اے صاحب الزمان آپ ظہور فرمائیں۔ پروردگارہ گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار آئیں بھئی، آئیں ذرا مل کے دعا کریں گے، جب آنکھ میں آنسو ہوتا ہے نا تو دعا رد نہیں ہوتی۔ آئیں ذرا پاکستان میں لوگ پریشان ہیں، بحرین میں پریشان ہے، عراق میں، افغانستان میں، سب جگہ پریشان ہے، آئیں ذرا مل کے دعا کریں گے، ہاتھوں کو بھئی جتنا آنسو آ سکے، یہ آنسو آپ کی شفاعت کا سبب ہے، ان کو روکیے گا نہیں، کوئی بھی آنسو کو نہ روکے۔ آئیں بھئی دو الفاظ پیش کروں گا، پروردگارہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب ایک بیٹی باپ سے ودا کر رہی تھی، پروردگارہ جب امام حسین نے بہت زور سے بیٹی کو گلے لگایا اور کہا بیٹی آج رات شام غریبہ میں بیٹی جہاں خاک پہ ماں لٹا دے وہیں سو جانا، مجھے تلاش کرنے نہ نکلنا۔ لیکن جب بی بی نے کچھ دیر صبر کیا نا، جس کو سینے پہ سونے کی عادت ہے نا وہ ریت پہ نہیں سو سکتا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس 4 برس کی بچی کا جب کانوں سے خون بہنے لگا، بچی سے رہا نہ گیا، روایت کے الفاظ سے پہلے جناب عباس کو پکارا تھا، فرات کا رخ کیا، کہا اے چچا عباس ذرا آ کے دیکھو،
پھر جب بی بی نے دیکھا نا خود بخود مقتل میں اتری، آواز دیتی ہے بابا مجھے آواز دو، بابا مجھے آواز دو، ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی۔ پروردگارا اس کٹے ہوئے گلے کی آواز کا واسطہ جب جناب زینب کبریٰ کو جناب ام کلثوم نے کہا نا کہ جناب سکینہ کا کچھ پتہ نہیں ہے، پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب جناب زینب کبریٰ مقتل میں اتری، آوازیں دیتی جاتی تھی سکینہ مجھے آواز دو، سکینہ سکینہ کہاں ہو؟ پروردگارہ جب کٹا ہوا گلا کہہ رہا تھا زینب آہستہ بولو، نہ جانے ظالم نے کتنے تماچے لگائے ہیں، بچی ابھی روتے روتے سوئی ہے۔ پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب جناب زینب نے خود سوال کیا بیٹی کیسے پہچانا یہ بابا کا سینہ ہے؟ بیٹی سر پہ سر، بابا کا سر تو نہیں تھا، کیسے پہچانا؟ کہ پھپھی اماں جب میں مقتل میں اتری نا اسی گلے سے آواز آئی ہے میرے لخت جگر میرے پاس آ جا۔ پروردگارہ مخزن امامت کا واسطہ، حسین کے سینے کا واسطہ، پروردگارہ 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام مومنین کی حفاظت فرما، پروردگارہ بحرین کی پاکستان کے مومنین کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، زائرین کی حفاظت فرما، کربلا کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب صاحب الزمان آئیں گے 12ویں امام علیہ السلام کی قبر پہ جائیں، پروردگارہ 12ویں امام علیہ السلام جب قبر سید الشہداء پہ جائیں گے، پروردگارہ تجھے واسطہ ان الفاظ کا جو وہ ادا کریں گے اور ایک ایک شہید کا نام پکار کے بتائیں گے کہ یہ سب کے سب قربانیاں دینے آئے تھے، پروردگارہ تجھے اس بچے کا واسطہ جس کا لاشا پامال کیا گیا ہے، پروردگارہ کبھی بچوں کے بھی لاشے پامال کیے جاتے ہیں، پروردگارہ سب کی مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کو زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، پروردگارہ ہم سب کو کربلا بار بار جانا نصیب فرما، پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ طالبان کو غارت فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے تو جلال کا، پروردگارہ ہمیں آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرما، جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ وہ ٹوٹی ہوئی قبریں جو جنت البقیع میں ہیں پروردگارہ وہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ قبیلہ اول کو آزادی عنایت فرما، پروردگارہ تمام کے تمام مومنین کی حفاظت فرما، ان کے جان مال عزت کی حفاظت فرما، پروردگارہ تمام کے تمام جہاں جہاں پہ بھی مومنین بسے ہیں سب کی حفاظت فرما، ماؤں کی گودوں کی حفاظت فرما، جناب علی اکبر کی جوانی کا واسطہ کسی ماں کو بیٹے کا غم نہ دے، پروردگارہ بھی پاکستان میں بحرین میں بہت سی مائیں کہتی ہیں ہم نے بیٹوں کا داغ دیکھا ہے، ابھی ایک ماں کا خدا کی قسم میں انٹرویو سن رہا تھا، جب سن رہا تھا تو میرا اپنا کلیجہ آپ میں نہیں تھا، وہ کہہ رہی تھی کسی پاکستانی منسٹر سے کہہ رہی تھی کہ میرے 4 بیٹے تھے، چاروں ڈاکٹر تھے، 2 کراچی کے بم میں اور 2 یہ اسلام آباد میں، کہا چاروں بیٹے چلے گا، کہا مجھے کوئی غم نہیں ہے جناب ام البنین کے عباس سے زیادہ نہیں ہے، وہ کہہ رہی تھی بی بی نے بھی 4 بیٹے دی تھے، میرے 4 چلے گئے تو کیا ہوا، وہ بار بار آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، پروردگارہ ایسی ماؤں کو سلامت رکھ، وہ کہہ رہی تھی مجھے اپنے بیٹے جناب ام البنین کے بیٹوں سے زیادہ عزیز نہیں ہیں، پروردگارہ ان ماؤں کی حفاظت فرما، ان کی گودوں کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ماتم حسین۔